بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اکثر گھروں کے اندر جب کھانا کھاتے وقت یا تو روٹی میں سے بال نکل آتا ہے، یا کھانا کھاتے ہوئے جو آپ سالن کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے بال نکل آتا ہے۔ تو جب یہ اچانک کام ہو جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ کیسے، آپ کو کیا اشارہ ہو رہا ہے؟ تو اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہر گھر کے اندر اللہ نے کچھ مرد اور کچھ عورتیں بنائی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں مردوں کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں کی ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، جس گھر کا کلچر یہ ہو کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے تو میں نے اس کو معاف کر دینا ہے، تو یہ عمل ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ باقی گھر والے بھی جب یہ اس کا عمل دیکھتے ہیں تو ان کے گھروں کے اندر ایک روٹین بنتی ہے، ایک مزاج بنتا ہے اور ایک سسٹم بنتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے سے۔ پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار ہماری فیملی کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر بھی دے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بڑا عالی شان ایک کام تھا اور ان کی سوچ تھی، اور انہوں نے اس دنیا کے اندر اس کو کر کے اور ایک مثال قائم کر دی۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیر حمزہ جو آپ کے چاچو تھے، تو ان کو کافروں نے، ایک ہنہ تھی، اس نے آپ کا سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر اس کو چبایا تھا۔ اس کا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر اس نے میرے نبی کے سامنے چبایا تھا۔ آپ کو اتنا دکھ ہوا، اتنا رنج ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے پھر کہا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو وہ جب اس کی معافی کے لیے، اس کی معافی تلافی کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا، لیکن آپ نے کہا جتنا ظلم تم نے کیا ہے، جتنی زیادتی تم نے کی ہے، میں صرف ایک شرط پر آپ کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اس نے کتنی زیادتی کی میرے نبی کے چاچا کے ساتھ، سینہ چیر کر ان کا کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے اس نے چبایا۔ تو کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی زیادتی تھی، کتنا بڑا دکھ تھا میرے نبی کو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ نے معاف فرما دیا۔ اپنے گھروں کی بات دیکھ لو۔ اب اگر آپ کو ایک بندہ کوئی ایک گال نکال دے تو آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انتقامی کارروائی پر پورا اترتے ہیں۔ ایک نکالتا ہے، آپ اس کو یا مارتے ہو یا اس کو زیادہ گالاں نکالتے ہو۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کے اندر سے جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ اٹھا کر آپ کسی کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہو یا گلی میں پھینک دیتے ہو، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے تو آپ منصوبہ بنا لیتے ہو کہ میں نے اس کو قتل کر کے چھوڑنا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر معافی والا خانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
میں صرف بات بتانے کا مقصد یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اندر ایک چیز پیدا کرو۔ آپ اس نبی کے امتی ہو جس نبی نے اتنی بڑی زیادتی ہونے کے باوجود بھی ان کو معاف فرما دیا۔ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی جب آبادی میں گئے تھے تو کتنا ظلم ہوا تھا، کتنی زیادتی انہوں نے کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کے اس زندگی کے لمحات کو نہیں پہچانا۔ اب سالن میں سے اگر آپ کے گھر آپ کھانا کھا رہے ہیں، سالن میں سے اگر بال نکل آتا ہے، روٹی میں سے نکل آتا ہے، تو اگر آپ اس وقت غصہ کرنے کی بجائے اس کو پی جائیں، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، قدرتی ہو جاتی ہے، بائی دا وے ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو یہ فیل کریں کہ اس میں سے یہ سالن میں سے بال کیوں نکلا ہے، اگر آپ اس وقت صبر کر جائیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھے صبر دے، اور وہ بال نکال کر سائڈ پر رکھ دیں، تو سمجھ لیں کہ آج کے بعد آپ کے گھر اتنا رزق آئے گا، اتنا رزق آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بدلے اگر اپنے غصے کو پی جاؤ گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دن قیامت کے ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے عمل سے اللہ رب العزت آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ چھوٹا عمل نہیں، دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو سالن میں سے اگر بال نکل آئے، اگر آپ اپنے آپ کو ریکور کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں اور کسی قسم کا دل کے اندر غصہ نہیں رکھتے، تو اللہ کی ذات اسی وقت آپ کے گھر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ طائف کی آبادی کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، کتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، طائف والوں نے، لیکن اس کے باوجود میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، ان کے جوتوں میں اتنا خون جمع ہو گیا تھا کہ جب چلتے تو چھب چھب کرتے، چلنے نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے اس آبادی سے باہر نکلے، اور ساتھ ایک درخت تھا، اس کے ساتھ آسرا لیا۔ اللہ پاک دیکھ رہے تھے، اپنے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کے پاس، جو کہتا ہے کر دو۔ تو جو فرشتہ آیا تو فرمانے لگے سلام دینے کے بعد، اعلیٰ کا حاجتن، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کوئی حاجت ہے تو بتا دیجئے۔ اگر آپ کہیں تو اس طائف کی آبادی کو اس طرح ملیا میٹ کر دیں جس طرح چکی میں دانہ پیس دیا جاتا ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا۔ کتنی بڑی زیادتی انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے معاف کر دیا۔ فرمایا کہ ان میں سے، اگر ان میں سے نہیں تو ان کی نسل میں سے ایک بندے نے بھی اللہ کا پر ایمان لے آیا اور محمد مصطفیٰ مجھ پر ایمان لے آیا، تو یہ سب خون معاف۔ اگر اس نے ایک نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا بڑا نبی آپ اس کی امت ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کرو، ہر بندے کو پتہ لگنا چاہیے اور اصلاح ہونی چاہیے۔ اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔